الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قابل صد احترام سامعین کرام، آج 24 دسمبر ہے اور کل 25 دسمبر ہے. کل کا دن دو حوالوں سے اہم اور ممتاز ہے کہ 25 دسمبر جو ہے وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے، اور عیسائیوں کے حوالے سے ان کی عید کا دن ہے، کرسمس ڈے ہے. تو ان دو حوالے سے اس دن کو اہمیت دی جاتی ہے اور منایا جاتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ عیسائی برادری کافی تعداد میں موجود ہے، ہمارے وہ ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے ضروری کام کاج بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رہتا ہے. تو اس حوالے سے جب ان کی عید آتی ہے تو وہ ہم سے مدد کا تقاضا کرتے ہیں، عیدی کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کریں. تو اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے بقائے باہمی کا اور آپس کے تعلقات کا، محبت اور پیار کا، رواداری کا، تو اسلام اس سے قطعاً روکتا نہیں ہے. بعض لوگ اس حوالے سے شاید یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے اپنے اندر کوئی شدت اور تناؤ رکھتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رواداری، مدارات، بقائے باہمی کے جو اصول اور قاعدے اسلام نے پیش کیے ہیں، دنیا کی کوئی تہذیب اور تمدن اسے پیش نہیں کر سکا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کی ہے، آپ نے ان کی دعوتیں قبول کی ہیں، اور پھر اسی طرح اگر وہ بیمار ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے چلے گئے ہیں. وہ کسی حوالے سے آپ سے مدد کے خواستگار ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد بھی کی ہے. کسی حوالے سے انہیں پریشان نہیں کیا ہے. دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ جس طرح کا رحیمانہ، شفیقانہ، کریمانہ برتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. لیکن جہاں تک مذہبی معاملات کا تعلق ہے، اور وہ تہوار اور اسی طرح خوشی کے وہ مواقع جن کے پیچھے ایک خاص فکر اور نظریہ قائم ہے، وہ دین کی بنیاد اور مذہب کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہے. ایسے معاملے میں کوئی لچک نہیں دکھائی ہے، کسی نرمی اور مداہنت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، بلکہ دو ٹوک الفاظ میں کفار مکہ نے کئی بار آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ کچھ لوگ کچھ دو کے تحت ہمارے ساتھ مفاہمت کر لیں. کبھی آپ ہمارے خدا کو پوج لیں اور کبھی ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں. لیکن اللہ کی طرف سے دو ٹوک طور پہ کہہ دیا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور بلکہ یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسے مواقع پہ آپ کا طرز عمل کیا ہو. اگر کوئی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے تو پھر لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، قُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. تو یہ کرسمس کا جو دن ہے، جو عیسائیوں کی عید ہے، تو یہ ایک مذہبی فکر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ان کے بنیادی عقیدے پہ کھڑا ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے تعبیر کیا ہے. گویا وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے کی پیدائش اور ولادت کی خوشی مناتے ہیں. اب ہم میں سے کوئی مسلمان اگر انہیں اس موقع پہ وش کرتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے، تو گویا ہم اس موقع میں ان کے ساتھ خوشی میں یا مبارکباد دینے میں شریک ہیں. کیا آپ کا ایمان یہ اجازت دیتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کسی کو اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دے؟ تو یہ سیدھا سیدھا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس لیے کسی کافر کو، کسی عیسائی کو اس موقع پہ کرسمس کی مبارکباد پیش کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. یہ کوئی بقائے باہمی رواداری کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں نا کہ آپ ہندوؤں کو لے لیجئے، ہندو جو ہیں وہ گائے کو ایک معبود کا درجہ دیتے ہیں، گاؤ ماتا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ذبح کرنا، اس کو حلال کرنا درست نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، آپ کسی ہندو کو دعوت دیں کہ میں نے آپ کے لیے اسپیشل گائے ذبح کی ہے،
تو آپ آ کر کے میرے ساتھ کھانا کھائیں، وہ آپ کی دعوت قبول کرے گا؟ وہاں بقائے باہمی اور رواداری اس کو یاد آئے گی، وہ تو آپ کا گریبان پکڑ لے گا اگر اس کا بس چلے گا۔ جس طرح ہندوستان میں اس طرح کے واقعات پیش بھی آتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، وہاں بقائے باہمی رواداری کہاں چلی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی کافر اگر آپ کو خنزیر کھانے کی یا شراب نوشی کی دعوت دی، آپ قبول کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ آپ کہیں کہ بھائی میرا دین اجازت نہیں دیتا، ہمارے دین میں شراب بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے۔ تو ہم وہاں پہ رواداری، بقائے باہمی اور صلح جوئی اور باہمی تعلقات کو نہیں دیکھیں گے، وہاں ہم اپنے مذہب اور اپنے دین کو دیکھیں گے۔ تو بالکل یہ تہوار بھی فکر اور دین کے اوپر کھڑا ہے۔ تو لہٰذا یعنی کہ نا بعض لوگ جو تجدد پسند ہیں اور لبرل مائنڈ کے ہیں، وہ اس طرح کے وسواس ڈال کر کے، شبہات ڈال کر کے یعنی کہ لوگوں کو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لہٰذا یعنی کہ نا مبارکباد پیش کی جا سکتی ہے، وش کیا جا سکتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ آپ اس موقع پہ کسی کو مبارکباد پیش کریں گے، نہ وش کریں گے، اور نہ کسی بھی طرح کی ایسی تقریب میں شامل ہوں گے۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے دونوں طرح کا دور گزارا ہے، شان و شوکت کا دور گزارا ہے، غلبے کا دور گزارا ہے، اور اسی طرح انہوں نے مغلوبیت کا دور بھی گزارا ہے۔ ان دونوں طرح کے ادوار میں کہیں بھی مسلمانوں نے عیسائیوں کی ایسی تقاریب میں کبھی شرکت نہیں کی ہے کہ وہ ان کے گرجا گھروں میں گئے ہوں اور وہاں پہ جا کر کے وہ ان کی اس طرح کی تقاریب میں شریک ہوئے ہوں، کیونکہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار میں ہمیں ایسی مثال ملتی ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادوار میں، نہ بعد میں، یعنی کہ نہ جو اسلامی حکام ہیں ہمارے جو شان و شوکت میں دور گزرے ہیں، بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، بنو عثمان کا دور ہے، ان تمام ادوار میں کہیں بھی آپ کو یعنی اسلامی حکام ان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے یا ان کی عیدوں میں، ان کی تقاریب اور خاص طور پہ جو ایسی مذہبی تقاریب ہیں ان میں شرکت کرتے نظر نہیں آئیں۔ تو گویا یہ مسلمانوں کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے جو بالکل دین کے اوپر کھڑا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم یعنی کہ مسلمان کہلاتے ہوئے، دین پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اور دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ہم عیسائیوں کی ایسی تقاریب میں شرکت کریں یا ان کو مبارکباد پیش کریں یا کسی بھی حوالے سے ان کو سپورٹ کریں۔ ٹھیک ہے، ہاں اس کے علاوہ دیگر مواقع ہیں، آپ ان کے ساتھ یعنی مل جول رکھ سکتے ہیں، ان کو اگر وہ ضرورت مند ہیں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، اس کی اسلام قطعاً آپ کو نہیں روکتا ہے۔ لیکن یہ جو خاص موقع ہے، یہ چونکہ ایک خاص اور بڑے ہی بھیانک اور غلط اور کفری عقیدے کے اوپر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس موقع پہ ہم ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی رواداری کا اظہار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ ایسے موقع پہ ان کے ساتھ قربت اختیار کرنا، رواداری کا اظہار کرنا، یہ گویا کہ ان کے کفر پہ ایک طرح خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اس کے اندر شرکت کرنا ہے، جو کہ قطعاً یعنی کہ نہ درست نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ جو ہے وہ ڈہ کے گر جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا کفر ہے، تو کیسے ایک مسلمان کا دل کرتا ہے؟ اس لیے اگر میں سلف صالحین کے اقوال آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ مختصر درد ہے اور پہلے بھی یہ باتیں کئی بار آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس لیے صرف ایک یاد دہانی کے طور پہ، چونکہ موقع تھا اس لیے آپ کے سامنے نصیحت کے طور پہ، یاد دہانی کے طور پہ یہ باتیں عرض کی ہیں۔ تو لہٰذا ایسے موقع پہ طرز عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، اللہ نے عباد الرحمن، جو اللہ کے پسندیدہ چنیدہ بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی بےہودہ اور غلط قسم کی تقریب سے، محفل سے، ایسے کسی موقع کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنا دامن بچا کر کے بڑے ہی عزت اور عافیت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کسی طرح کا انٹرفیئر نہیں کرتے، اس میں انوالو نہیں ہوتے، مداخلت نہیں کرتے۔ تو یہ ہم نے عباد الرحمن کا وصف اس موقع پہ اختیار کر، اگر آپ سمجھتے کہ ہم واقعتاً عباد الرحمن ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں عباد الرحمن جیسا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان کی تقاریب سے اور ان کے اس طرح کے مذہبی معاملات سے اور اسی طرح کے ان کے اس طرح کے معاملات سے مرو کرامہ کی عملی تصویر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔